حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے 5 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت نعمت اسلام سے سرفراز ہو گئی تھی جب ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، لیکن ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حلقہ بغوش اسلام نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار قریش کی جانب سے مسلمانوں سے برسرے پیکار تھے۔ جنگ بدر میں ان کو ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی رہائی کا انتظام ان کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ہار بدلے میں بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے وقت اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں دیا تھا۔ اس وقت تک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کو ہجرت نہیں کی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکہ معظمہ میں مقیم تھی۔ یہ ہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ گئی۔ چنانچہ یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس کروا دیا کہ یہ ہار اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمانے لگے کہ تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم حضرت زینب کو مدینہ بھیج دو۔ یہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، کیونکہ کفار کے تعرض کا خوف تھا۔ کنانہ نے ہتھیار ساتھ لے لیے تھے۔ مقام ذی طویٰ میں پہنچے تو قریش کے چند آدمیوں نے تعقب کیا۔ حبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ سے زمین پر گرا دیا۔ وہ حاملہ تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے ترکش سے تیر نکالے اور کہا کہ اب اگر کوئی قریب آیا تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا۔ لوگ ہٹ گئے تو ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہا تیروں کو روک لو، ہم کو کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال دیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں پہنچی ہیں تم کو معلوم ہے۔ اب اگر تم اعلانیہ ان کی لڑکی کو ہمارے قبضے سے نکال کر لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے روکنے کی ضرورت نہیں۔ جب شور و ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکہ واپس آئے۔ چند روز کے بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بھیج دیا تھا۔ کنانہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے حوالے کیا، وہ ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی اور ان کے دونوں کے آپس میں بڑے خوشگوار دن گزر رہے تھے۔ اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ چلے جانے کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مغموم رہنے لگے۔
حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور امانت داری کے معاملے میں بہت امین مشہور تھے۔ اہل قریش اپنا تجارتی مال ان کے ساتھ فروخت کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ قریش کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہ 170 سوار کے تعاقب کے لیے بھیجا۔ چنانچہ مقام حیث میں دونوں قافلے ایک دوسرے سے دو بدو ہوئے۔ سواران اسلام نے مشرکین کو گرفتار کر لیا اور جو کچھ مال ان کے پاس تھا اس پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کا یہ حشر دیکھ کر مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پناہ دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ اس قافلے کا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے پاس کہلا بھیجا تو سب نے اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال و اسباب لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور جس کو جو کچھ لینا دینا تھا لے دے کر حساب صاف کیا، اور ایک روز قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے اہل قریش، میرے ذمے کسی کا مطالبہ تو باقی نہیں۔ اہل قریش نے کہا کہ نہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بولے تو لو اب سن لو، میں اب مسلمان ہوتا ہوں، یہ کہہ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا اور فرمایا، خدا کی قسم مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اسلام لانے سے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہارے مال کو غبن کر چکا ہوں، اس لیے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب جب کہ میں تم سب کا مال تم کو دے چکا ہوں تو اب کوئی وجہ نہیں کہ میں بے باک ہو کر اسلام قبول نہ کروں۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ ان کے نکاح میں آ گئے۔ ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوا، لیکن دوسری روایت میں تجدید نکاح کی تصریح ہے۔ نکاح جدید کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم زندہ رہی اور 8 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا، جس کا طریقہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، خود قبر میں اترے اور اپنی پیاری بیٹی کو خاک کے سپرد کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔